پیر سید علی عمران شاہ بخاری آستانہ علیہ ننکانہ صاحب آپ جلوہ فروز ہیں۔ اللہ حضور کے توسل سے آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج عرس مقدس ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید صاحبزادہ علی ذوالقرنین شاہ صاحب آپ کے بزرگوں کا آج عرس ہے۔ اللہ حضور کے توسل سے نقوی بخاری سادات کا گھر آستانہ شاد و آباد رکھے۔ جملہ سادات کرام پیران عظام اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کیا تھا شاہی سے کہ 9 سے 10 بجے کا ٹائم آپ رکھ لیجئے گا، لیکن وہ محبت ہی اتنی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ کھانا کھاتے رہے وہ فیضیاب ہوتے رہے، تو چونکہ وقت تو جانے کا ہے لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا، مجھے شاعری بیگم کی ہے اسی وقت میں اب میں نکلوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جو پیر بھائی تشریف فرما ہیں حضرت قبلہ سید علی عمران شاہ صاحب علم و عرفان کا ایک سمندر ہے۔ اللہ آپ کے اس فیض لدنی سے سب کو مستفیض فرمائے۔ آج کچھ وقت بیٹھے رہے، درس بھی ملتا رہا، تربیت ہوتی رہی۔ سادات کا یہی شیوہ ہے کہ آنے والوں کی تربیت کرتے رہیں۔ اچھا ایک شفقت کریں، یہ ٹھیک ہے اس طرف، کیونکہ میں جب یوں دیکھوں مجھے باشعور چہرے نظر آنے چاہیے۔ یہ گروپ پیچھے بھیج دیں، بچوں والا گروپ انہیں اٹھا کے پیچھے بھیج دیں۔ سنیں گے یہ بھی کتاب جائیں گے نہیں، انہیں پیچھے بھیج دیں کیونکہ ان والی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ چونکہ فقیر خانہ ہے، درویشوں کا ڈیرہ ہے، سید فقیر کا عرس ہے۔ پہلے بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں قطعاً ہوا میں اڑ کے دکھانا تصوف نہیں کہلاتا، فقیری نہیں کہلاتا۔ ماورائے فطرت واقعات، عقل کے خلاف واقعات کر کے دکھانا شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے لیکن درویشی یا فقیری نہیں ہے، اسے فقیری نہیں کہتے۔ بیٹا گفتگو نہ کریں بھائی، دیکھیں میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، آپ گفتگو نہیں کریں گے۔ میرے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دائیں بائیں، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ جو بندہ بھی گفتگو کرے گا میں فوراً پوائنٹ آؤٹ کر کے روکوں گا کہ اب آپ اپنی گفتگو نہ کریں، آپ صرف قرآن سنیں۔ اور بے فکر رہیں، میرے پاس کوئی وہ لمبی تقریر نہیں ہے جو خطباء کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے والی تقریریں، وہ نہیں ہیں۔ میرے پاس 15 20 25 35 حد 40 منٹ، بس 40 منٹ بعد میں گفتگو بند کر دیتا ہوں۔ میں 6-7 گھنٹے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو تقریر میں 40 منٹ ہی کرتا ہوں، اس کے بعد پھر سفر کرتا ہوں، آگے نکلتا ہوں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ قطعاً ماورائے فطرت واقعات درویشی نہیں کہلاتے۔ اگر ایک جملے میں عرض کروں فقیری تو پھر سنیے گا، لاجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں۔ درویش وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شعبدہ بازی کر کے دکھائے۔ اگر پنجابی میں عرض کروں تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ فقیر وہ ہوندا ہے جڑا رب دیاں گلاں بندیاں نال کرے تے بندیاں دیاں گلاں رب نال کرے۔ بس گناہگار اور بارگاہ قدرت کا بسم اللہ کہ ربط کو درویشی کہتے ہیں۔ بھائی گناہگار قریب آئے، بسم اللہ بسم اللہ، اسے اللہ تک پہنچائے، اسے فقیر کہتے ہیں، اسے درویش کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور جملہ عرض کروں، فقیر وہ نہیں ہوتا جس کی نظر مرید کی جیب پہ ہو۔ بڑا خطرناک سا دور ہے، ڈر ڈر کے باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ درویش وہ نہیں ہوتا جس کی نظر مرید کی جیب پہ ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر مرید کے دل پہ ہو۔
اچھا بھائی، محفل عرس میں آنے والوں، فقیر وہ نہیں ہوتا جو یہ دیکھے کہ مرید میرے لیے کیا لایا ہے. درویش وہ نہیں ہوتا جو یہ دیکھے کہ مرید میرے لیے کیا لایا ہے. اللہ دا فقیر وہ ہوندا ہے جیڑا اے ویکھے کہ مرید نے اب تک مجھ سے کیا پایا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے، حضرت پیر سید علی عمران شاہ صاحب کی تربیت ہوتی ہے، آپ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں، اور آپ کے اس انداز سماعت سے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ تربیت یافتہ تشریف فرما ہیں. ویسے بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. لو جی، نو کویسچن از دیٹ، کیونکہ یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں ہمارے سامنے. فرسٹ کویسچن از دیٹ کہ یہ تصوف، یہ فقیری، یہ پیری، یہ مریدی، یہ پیر، یہ فقیر، یہ کہاں سے آ گئے؟ واٹ از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف تصوف؟ یہ تصوف کہاں سے آ گیا؟ یہ پیر کہاں سے آ گئے؟ یہ مرید کہاں سے آ گئے؟ میں پہلے تاریخ کا جملہ عرض کروں گا، پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا. آپ کے اس بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا. اس بر صغیر میں ٹل کھڑکتے تھے بیٹا بات نہ کریں بھائی، بیٹا خاموش بیٹھیں. پرتھوی راج تھا، یہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی مندروں میں، اور مندر ابھی بھی موجود ہیں. گجرانوالا آئیں، امن آباد آئیں، پرانے مندر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ننکانہ صاحب چلے جائیں، مندر ابھی بھی ہیں. لاہور چلے جائیں، مندر ابھی بھی ہیں. تو یہاں پہ پرتھوی راج تھا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا. یہاں پہ دو فقیر مدینے سے آئے، ایک کا نام غوث اعظم ہے اور ایک کا نام معین الدین ہے. جائیں آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، لڑنے میں کیا پڑا ہوا ہے، جائیں جا کے دیکھیں، کتابیں پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خواجہ معین الدین کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ اگر مسجد میں آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر کی، تو یہ خواجگان چشت کا صدقہ ہے. یہاں پہ معین الدین آئے ہیں. اچھا یہ تھا جی. تھوڑا بیٹا اس کی آواز کو اور سادہ کریں، علی ساؤنڈ ایکو ڈیلے 0 رکھیں. 0 رکھیں گے پھر میں تھکوں گا نہیں. تھوڑی آواز کم کریں، شور نہ ہو، لاؤڈ نہ ہو، گفتگو سادی رہے، آواز سمجھ آئے. اللہ آپ کو عزت برکت دے، علی کا صدقہ آپ کے رزق میں برکت ہو. تو میں بسم اللہ، میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ پرتھوی راج تھا. دیکھیں میں 15 منٹ بات کر چکا، بس ٹائم اب بھاگے گا اور میں نے بھی بھاگنا ہے. تو یہ پرتھوی راج تھا. تو یہ تھا تاریخ کا جملہ. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ فقیر کب سے ہیں، اہل اللہ کب سے ہیں، ولی اللہ کب سے ہیں، اللہ والے کب سے ہیں. وٹ از ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف تصوف؟ یہ فقیری کب سے ہے، یہ پیری اور مریدی کب سے ہے، یہ درویش کدوں تو نے. بھائی پنجابی میں بھی عرض کریں گے تاکہ بات کی سمجھ آئے. اے فقیر کدوں تو نے، بابے کدوں تو نے. آج کل بابے بڑے دکھ رہے ہیں بندوں کو. غور ہے جی. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں بابے کب سے ہیں. سورہ آل عمران ہے بھائی، 3 نمبر سورہ ہے، 146 146 نمبر آیت ہے. مولا یہ ولی کب سے ہیں، اہل اللہ کب سے ہیں، اللہ والے کب سے ہیں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقعی من نبی جن، کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے. واقعی من نبی جن، جیسے جیسے نبی آئے. واقعی من نبی جن، جویں جویں نبی آئے. بھائی پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی. واقعی من نبی جن، جیسے جیسے نبی آئے. قاتلا، جہاد کیا انہوں نے. معہو ربیون کثیر، معہو ربیون. اللہ فرماتا ہے جیسے جیسے نبی آئے ساتھ ساتھ اللہ والے آئے. نہیں غور کیا میرے دوستوں نے، نہیں غور کیا. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، ٹھہرو. یہ ترجمہ ابھی یہاں سے شاہ صاحب نے، ذوالقرنین شاہ صاحب نے یہ قرآن مجھے یہاں سے پکڑایا ہے، اور یہ آسان ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے. ترجمہ کس کا ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوا، چلیں کوئی نہیں. واقعی من نبی جن، یہ دیکھیے گا. اور کتنے ہی انبیاء ہم نے بھیجے. قاتلا، جہاد کیا انہوں نے. معہو ربیون، ان کے ساتھ خدا والے. یہ دیکھیے گا، ربیون ان کے ساتھ خدا والے.
اونا دے نال اللہ والے، نبیان دے نال اللہ والے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے پھر میں تو انہوں سمجھا لواں جدوں دے نبی آمدے نے نہ پے نال نال بابے نے۔ بسم اللہ، نال نال اللہ والے، نال نال رب والے، نال نال بابے۔ اب میں دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے پروردگار سے عرض کرتا ہوں، میرے کریم پروردگار، اے نبیان دے نال اے جڑے ربیون ہیں، اے ربیون دا کی کام میں نبیان دے نال؟ فرمایا آئے ذرا دھیان سے پڑھو، کا تالا فقیر ہندائی ہووے جیڑا نبی دی عزت لئی لڑے۔ ہائے ہائے، نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، کا تالا کا معنی ہوتا ہے درویش اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ نہیں، آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آئی۔ ٹھہرو، میں پھر ترجمہ کرنا۔ اللہ فرماندہ ہے میرا فقیر ہے ہی ہووے جیڑا میرے نبی دی عزت لئی لڑے۔ یہ دا مطلب ہے جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے وہی تو فقیر ہے۔ وہ سینہ تان کے باہر آ جائے اسے فقیر کہتے ہیں۔ جدوں بھی نبی نو لوڑ پئیے کسے ولی دی پئیے۔ میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ بھائی جب بھی کسی سے کوئی کام حل نہ ہو نبی ولی کو بلاتا تھا۔ بھائی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ربیون کا معنی ہوتا ہے اللہ والے، درویش، فقیر۔ 40 دن گزر گئے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی۔ 40 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا تھا، معاملہ تھا نبی کی عزت کا۔ نہیں آپ پہنچے نہیں، میں کس منظر کی طرف لے کے بسم اللہ، جیتے رہیں میرے دوستو، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی آیت سمجھا رہا ہوں۔ 40 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی نے فرمایا نادے علی المظہر العجائب، صحابہ گھبراؤ نا، اب میں آواز دیتا ہوں علی کو، کیونکہ جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو کام آ جائے اسے ہی تو ولی کہتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بسم اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ مجھے الحمدللہ کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ تک قرآن کا پیغام پہنچ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کا تالا ولی ہندائی ہووے جڑا نبی لئی لڑے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے۔ جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ نہیں مجھے آپ کے سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ نہیں مجھے ابھی بھی لطف نہیں آیا آپ کے سبحان اللہ کا، میں دوبارہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جب بھی نبی کی قاتلہ معاہو ربیون، جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو جان کی پرواہ نہ کرے اسے ولی کہتے ہیں۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اچھا اگر یہ میں نے بات کی آیت پڑھ کے، اب آؤ میں اسے قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ ٹھہرو، جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، ذرا رکنا۔ سورہ نمل میرے سامنے آ رہی ہے، 27 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہے، جاگ رہے ہیں، ٹھہریے گا۔ سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے۔ بیٹا گفتگو نہ کریں بھائی، خاموش بیٹھنا ہے۔ اب آپ مجھے آپ نے گفتگو کرتے نظر نہ آئے، ورنہ اٹھا دوں گا میں آپ کو یہاں سے۔ معاملہ تھا نبی کی عزت کا، سلیمان نبی تشریف فرما ہے، معاملہ تھا نبی کی عزت کا۔ نبی نے کہا کہ ملکہ بلقیس اپنے گھر سے چل پڑی ہے، مجھے اس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے۔
نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. معاملہ تھا نبی کی عزت کا. جب کہا نا مجھے تخت چاہیے, اب رکنا ذرا رکنا, میں 39 نمبر آیت کو پہلے پڑھوں گا پھر 40 نمبر آیت پڑھوں گا. جب کہا نا بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے, کالا افریت من الجنی, ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. اس جن نے کہا سونا نبی آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں, آپ بعد میں بیٹھیں گے, میں تخت پہلے لے آؤں گا. نبی فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن, بیٹھ جا, آئی نیڈ ارجنٹ, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. بلقیس پہنچنے والی ہے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. لو بھی میرے صاحبو, جب کہا نا مجھے فوراً چاہیے, اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا, اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا. اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اللہ. اب مجھے جواب دو, تخت آیا تھا؟ نہیں اجے ابھی آواز کم آئی ہے. نہیں آیا, نہیں ابھی بھی آواز کم ہے. تخت نہیں آیا, نہیں بندے چپ بیٹھے, نہیں آیا. کون لایا؟ جن. جن آصف بن برخیا اللہ کا ولی جن تھا؟ نہیں, ولی تھا. ایدہ مطلب ہے یہ کون تھا؟ آصف بن برخیا تھا کون؟ سلیمان کی امت کا ولی. ہن گھر بیٹھ کے سوچنا, اگر سلیمان کی امت کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, بھائی میں کیسے اگلا جملہ بولوں گا؟ اگر سلیمان کی امت کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو مولا علی تو محمد کا ولی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آئی. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. میں اس آیت کو بسم اللہ, خوش رہیں جی, دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں, اگر سبحان اللہ کہہ لو تو. ماشاءاللہ, سلامت رہے مولا. بسم اللہ جی, بسم اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں. مولا یہ بسم اللہ, بسم اللہ. اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرماتا, بتاؤں طاقت, ولی کے پاس طاقت کون سی تھی؟ سنیں جی, اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, علم من الکتاب, علم من الکتاب, علم من الکتاب, علم من الکتاب. اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اور یار جدے کل کتاب وچوں کچھ علم ہوئے, جے او اتنی طاقت رکھدا ہے تے جڑا بابے علم ہوئے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو جلدی سے. نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی, جس کے دل میں علی ہے پھر سبحان اللہ کہو. اب سننا, میرا ذرا جملہ سن لینا, جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہے. جیتے رہیں, سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. لو جی اب سنیے گا, سنیے گا. تخت آیا؟ نہیں آیا, آ گیا تھا, آیا. مولا یہ کون تخت لایا؟ فرمایا یہ آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, مولا علی تو کلے ولی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. آئے ویکھیا جے, آئے ذکر علی بابیاں نو جوان کر چھڑ دے. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, سدا سلامت رہے. اچھا جی, میں اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں, اگر سبحان اللہ کہہ لو تو. خوش رہیں. اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. یہ جو آصف بن برخیا ہے نا, اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا, جن نہیں تھا. ایک ڈوے میں بندیاں نو جن نہیں تھا. جن پچھلی آیت میں ہے, اس نے کہا تھا میں آپ کے مقام پہ بیٹھنے سے پہلے لاؤں گا, جن نہیں تھا. ایدہ مطلب ایک گل دی سمجھ آ گئی, جتھے جنہ دی طاقت ختم ہو جائے ولیاں دی شروع ہوں دی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے. تخت کچھے پہ ایسی, اور بھائی تخت کچھے سی؟ ملکہ بلقیس کے محل میں. یہ پچھلے کمرے میں تھا, یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ والے کمرے میں تھا. اچھا پچھلی گلی میں تھا. سینکڑوں میل, جیتے رہیں, یعنی ہزاروں میل دور تھا, محلات کے باہر پڑا تھا.
اچھا اندر کھلا پڑا تھا تالوں میں جیتنے ماسٹر صاحب تالوں میں چھڈو ساریاں گلاں مینوں ایک گل دا جواب دیو جتھے بھی پیا سی ولی کڈ لیا ہے او بھائی بولو بھی تو صحیح نا جتھے بھی پیا سی ولی چپ بیٹھے ہو جتھے بھی پیا سی ولی یہ دا مطلب ہے ولی ہوندا ہی ہوئے جتھے بھی پیا ہوئے کڈ لیا ہوندا ہے نہیں تو غور ہی نہیں کیتا ولی ہوندا ہی ہوئے جتھے بھی پیا ہوئے ہاں جی جتھے بھی پیا ہوئے نہیں تو چپ بیٹھے ہو جدوں دا بھی ڈوبیا ہوئے بھائی بولو بھی تے صحیح نا جدوں دا بھی ڈوبیا ہوئے تے پھر مینوں جملہ کہن دیو تخت جتھے بھی پیا سی سلیمان دا ولی کڈ لیا ہوندا ہے بیڑا جدوں دا بھی ڈوبیا سی محمد دا ولی کڈ لیا ہوندا ہے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ چھوٹی ہے نثار ہونے کو یہ جان چھوٹی ہے علی کا ذکر کروں کیسے بیان نظیر علی کا ذکر بڑا ہے زبان چھوٹی ہے اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ قبلہ اگر تھکے نہیں تو آگے قرآن پڑھیں یہ ہے ولی بسم اللہ بیٹا یہ ہے ولی ولی ہندئی ہوئے اور جس کے لیے فاصلے کوئی معنی نہ رکھیں اسے ولی کہتے ہیں اور میں آپ سمجھی نہیں میں کو بات کر گیا ہوں جس کے لیے فاصلے کوئی معنی نہ رکھیں اسے ولی کہتے ہیں اور جس کے لیے فاصلے معنی نہ رکھیں اسے ولی کہتے ہیں نہیں آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے فاصلے معنی نہ رکھیں وہ خیبر میں بیٹھ کے آواز دے علی آ جا کوئی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے وہ خیبر میں بیٹھ کے آواز دے علی آ جا علی کہے لبیک میں آ گیا جس کے لیے فاصلے معنی نہ رکھیں اسے ولی کہتے ہیں اور جس کے لیے فاصلے معنی نہ رکھیں اسے ولی کہتے ہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے بابا فرید فرماتے ہیں گن شکر فرید فرماتے ہیں جب میں عام نگاہ اٹھاتا ہوں تو سدرہ تک دیکھتا ہوں نہیں میرے دوست پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں فرید کی عام نگاہ سدرہ تک جاتی ہے خاص کہاں جاتی ہوگی جسے فرید سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے جس کے دل میں گنجے شکر ہے اونچی کہو سبحان اللہ سلامت رہی ماشاءاللہ شاباش بیٹا بسم اللہ شاباش میرا بیٹا شاباش میرا بیٹا جیتے رہے حق فرید پھر بولو حق فرید پھر بولو حق فرید ابھی بھی آواز کم ہے حق فرید موائے فرید فرید کرو بیماریاں جان گیا حق فرید پھر بولو حق فرید پھر بولو حق فرید میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ولی ہندائی ہوئے جڑا نبی دی عزت نہیں لڑے مجھے شاہ جی بار بار فرما رہے تھے کوئی تصوف پہ باتیں کیجئے گا میں کہ یہ تو بہت بڑی کتاب آپ نے کھول لی ہے ولی ہندائی ہوئے جڑا نبی دی بیٹا خاموش بھائی میرا چاند بیٹھ جائیں شاباش میرا بیٹا اب آپ خاموش رہیں گے میرے صاحبوں ولی اسے کہتے ہیں جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے جو سینہ تان کے باہر آ جائے اسے ولی کہتے ہیں میرے کریم پروردگار یہ صوفی کہاں سے آئے صوفی درویش فقیر اللہ والے یہ آئے کہاں سے لو جی لو دس از سٹیٹک پوائنٹ آف تصوف تصوف آیا کہاں سے ارشاد ہے بسم اللہ بیٹا خاموش یہ اسے اور تھوڑا کم کریں جی آواز تھوڑی کم کریں رپیٹ زیرو رکھیں ڈیلے بھی زیرو رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا خوش رہیں تھوڑی آواز اور کم کریں شور نہیں چاہیے آواز کم کریں اور کم کریں تھوڑی اور کم کریں اللہ ہاں بس ٹھیک ہے نہیں تھوڑی سی تھوڑی آپ نے زیادہ ہو گئی تھوڑی سی بس ہاں بس ٹھیک ہے چونکہ سمجھ آئے بات کی مولا یہ صوفی درویش اللہ والے فقیر صوفی 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 کتھوں آئے ذرا سنیں جی اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ اور یہ اس کی 30 نمبر آیت مولا صوفی ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 نمبر آیت ہے جی بھائی میرے سامنے بولنا نہیں جی آہستہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اللہ فرمایا ملائکہ جے تسی کب ہوتے زمین تے خلیفہ بنا لما خلیفہ
کیا بناؤں؟ بہت بد نصیب زبان ہے جس زبان پہ قرآن کے لفظ نہیں آ رہے. کیا بناؤں؟ خلیفہ. ہن ذرا رکیا جی, میں دومی ہاتھ جوڑ کے پوچھنا, پروردگار اے آدم بنن لگا ہے, فرمایا آدم ہوئے گا, تے اللہ پھر آدم کہنا خلیفہ کی ہے. میں پھر ہاتھ جوڑنا, پروردگار اے انسان بنن لگا ہے, فرمایا انسان, تو مولا انسان بھی عربی کا لفظ ہے, انسان کہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ بشر ہوگا, فرمایا زمین پہ پہلا بشر, تو پھر بشر کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اور فرمایا تمہیں بات کی سمجھ نہیں آئی, ہم نے آدم کے بننے سے پہلے اسے خلیفہ اس لیے کہا کیونکہ یہ خلیفہ باشعور لوگ سمجھیں گے, خلیفہ لفظ ہی تصوف کا ہے, خلیفہ بعد میں بنتا ہے, مرشد پہلے ہوتا ہے. میں کوئی بات کر گیا اگر سمجھ آ گئی ہے. اچھا ٹھہرو, آدم کو اللہ نے خلیفہ کہہ کے بتا دیا, اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے, اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے. یہ تو مطلب ہے تے کامی پیری مریدی تو شروع ہوئے ہے. بولو تو صحیح جیسے سمجھ. یہ آدم تو اللہ کا پہلا صوفی ہے, آدم اللہ کا پہلا درویش ہے, آدم اللہ کا پہلا صوفی ہے. اچھا ٹھہرے اجے, تسی مینوں پتہ مطمئن بیٹھے ہو, یہ میرا پیغام پوری دنیا جاندا ہے, تے پھر حضرات مینوں فون بھی کر دینے, ایک ہی گل کر گئے ہو, آدم اللہ کا صوفی ہے, آدم اللہ کا پہلا صوفی. ہن سارے میرا منہ ویندے پے نے, آدم صوفی ہے. ٹھہرے اجے, پنسل دیجئے گا, بال پوائنٹ, ایک پنسل دیں, مارکل پنسل بال پوائنٹ دیجئے گا ذرا جلدی دیجئے گا. صوفی 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 آدم اللہ کا پہلا صوفی. ہن میرے تکو, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل جیوندے رہو ذبیح اللہ, حضرت آدم کلیم اللہ, آدم نہیں موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, آدم شفیع اللہ, شفیع صوفی. جی یہ تھوڑے سامنے میں مادہ ویکھو نا, صفا شفیع صوفی, یہ دا مطلب ہے کامی صوفیاں تو شروع ہوئے ہیں. بھائی بولو تے صحیح جنہوں سمجھ آ رہی. بندے سے ہمیں سڑنا لڑ دے پہ نے, اللہ نے تے بندے کا آغاز ہی تصوف سے کیا ہے. اللہ کا پہلا درویش آدم ہے, آدم اللہ کا پہلا صوفی ہے, آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے, آدم اللہ کا پہلا درویش ہے. ٹھہرے اجے, ہن مینوں ایک آیت یاد آئی ہے سورہ فاطر وچوں. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس, اے لوگو سنو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب میرے فقیر ہو. اللہ فرماندا ہے اے بھی میرا فقیر ہے, 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 او بھی میرا فقیر ہے, او بھی میرا فقیر ہے, او بھی میرا فقیر ہے. مولا سانو فقیر کہی جا رہے ہیں, اور فرمایا چپ کرو, تہاڈا ابا میرا فقیر ہے. جب تمہارا ابا صوفی ہے تو ہم نے تو تمہیں صوفی بنا کے بھیجا ہے. ہن میں ایک بریک جملہ کہنے لگا جڑا سارے انہوں سمجھ نہیں آنا, مینوں بھی نہیں آج تک آیا, تے میں ہن کہہ چھڑنے تے سمجھ کوئی نہیں آنی. مولا یہ پھر بنیا کیے, اور فرمایا جنی دیر تک مالکاں دی گود وچ رہے ہیں نا فقیر ہی سیں, جدو پہلا پیر اپنی مرضی نال پٹے ہی نا ادوں دی خوش گئی آ. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ دا مطلب ہے جی بسم اللہ, یہ دا مطلب ہے ہم نے تمہیں صوفی بنا کے بھیجا ہے, ہم نے تمہیں فقیر بنا کے بھیجا ہے, اور تم میرے فقیر ہو. اچھا ہن میں تھوڑا آگے چلنا, ٹھہرے اجے. اللہ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہن اگے اللہ فرماندا ہے اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا. مولا پھر اللہ فرماندا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, علم آدم, ہم نے علم دیا آدم کو. ہم نے کس نے؟ اونچی بولو, پھر بولو. یہ مطلب ہے سارے مولوی من گئے کہ آدم کو اللہ پڑھا رہا ہے. نہیں, میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. اگر آدم کو علم اللہ دے رہا ہے, آدم کے مرشد محمد کو کوئی اور پڑھائے گا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے صوفی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کوئی بات کر گئے اگر سمجھ آ رہی ہے. یہ بسم اللہ, یہ مطلب ہے پیر پڑھے لکھے ہوندہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو علم دیا. علم مولا کس چیز کا علم دیا؟ فرمایا سنیے گا, کلہا ان سب کا علم. ہم نے کلہا اسماء کلہا ان کے ناموں کا علم ہم نے آدم کو دیا, ان کے ناموں کا.
کوئی نام ہے جن کا علم اللہ نے آدم کو دیا. ہن ذرا غور کریا جے مولا وہ نام کیڑے نے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا علم دینے کے بعد آرادہ پیش کیا ہم انہیں علی الملائکتی. ہن میرے تکیا جے آدم تے کچھ نام نے جنہ دا علم آدم نو دیتا ہے. دیتا اللہ نے. انہیں بھی کچھ رائی سمجھ آئے گی. آدم کو علم دیا. اے میں تفسیر بات گڑی بچوں مبائیے، یہ تفسیر جلالین درس نظامی کے نصاب میں یہ پڑھائی کرتی ہے. اہل علم جانتے ہیں یہ درس نظامی کے نصاب میں پڑھاتے ہیں تفسیر جلالین. اے لکھنے ہے اللہ فرماتا ہے آرادہ پھر ثمہ پھر آرادہ پیش کیا ہم انہیں، وہ جن کے ناموں کا علم اللہ نے دیا نا انہیں پیش کیا علی الملائکتی ملائکہ کے سامنے. اللہ نے انہیں جن کے ناموں کا علم آدم کو دیا انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ایک منٹ دیکھیں، اللہ نے آدم کو جو علم دیا ان کے ناموں کا انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور کریں سامنے آرادہ پیش کیا ہم انہیں. یہ جو ہم ہے نا ہم جن کے ناموں کا علم آدم کو ملا ہم اس ہم کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تفسیر جلالین میں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے تغلیب العقلاء. جن کے ناموں کا علم اللہ نے آدم کو دیا نا وہ سارے صاحبان عقل تھے. عقل رکھتے تھے، صاحبان عقل تھے. یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے سامنے ہے، یہ لکھا ہوا ہے عقل والے تھے. اچھا یہی نہیں لکھا ہوا بلکہ پیچھے لکھا ہوا ہے مسمیات. وہ جن کے ناموں کا علم اللہ نے آدم کو دیا وہ کوئی شخصیات تھی. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ مولوی حضرات علماء مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے نام بتائے، یہاں پہ آسمانوں کے نام بتائے، یہاں پہ اللہ نے گوبر سے خارج ہونے والی ہوا، پیڑ سے خارج ہونے والی ہوا اس کے نام بتائے، یہاں پہ سبزیوں کے نام بتائے، یہاں پہ پھلوں کے نام بتائے. میں ویسے یہی کہہ رہا ہوں گا آدم کو اللہ خلافت دینے لگے کہ ان کے سبزی منڈی پا کے دینے لگے. درختوں کے نام، اللہ نے زمین کے نام، آسمانوں کے نام نہیں. قرآن پر اللہ فرماتا ہے آرادہ انہیں کوئی عقل والے ہیں، جن کا ناموں کا علم اللہ نے آدم کو دیا اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرشتوں سے کہا قال انبئونی باسماء، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح یہ نام کون ہے. انہوں نے جواب دیا کالا یا ادب قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا نہیں ہمیں اس کا علم نہیں، ان کے ناموں کا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں وہ پتہ ہے جس کا علم تو ہمیں دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کالا آدم، اے آدم انبئہم، اب ذرا تو بتانا یہ کون ہے. آدم نے چہرہ اٹھایا اور دیکھ کے کہا میرے کریم اللہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے. اللہ یہ محمد ہے، اونچی کا وہ سبحان اللہ، یہ علی ہے، یہ زہرا ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. اب میں جملہ اس کرنے لگا ہوں اللہ کو عطا پسند آ گئی 5 دن پاک کے صدقے اللہ نے آدم کو خلافت دے دی. بولو جسے سمجھ آ رہی، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو. سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. نعرہ حیدری. جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ.
دل پائی تن پاک ہاں بھائی جس کے دل میں جتنی پنج تن پاک کی معرفت ہو بندہ اتنا بڑا فقیر ہوتا ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اللہ بسم اللہ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائے میں دو چار آیتیں اور پڑھ لوں ویسے ضرور 10 منٹ پچھلے اور 30 منٹ یہ 41 منٹ گفتگو ہو چکی ہے تو کافی ہے اچھا خوش رہے چلے جی اچھا جی ٹھیک ہے شاہ جی لو جی آئیے میں کچھ وقت اور قرآن پڑھتا ہوں دیکھیں یہ میری باتیں نہیں ہیں یہ میری باتیں نہیں ہیں یہ قرآن ہے خوش رہے یہ قرآن ہے یہ تفسیر جلالین ہے یہ لو ادھر آؤ میری طرف ٹھہرو اور بعد میں مسئلہ نہ بن جائے یار آپ یہ دیکھیے گا حضرت کوئی پڑھ سکتا ہے یہاں سے میں اگر کسی کو بلاؤں میں ایمی نہ کسی کو نام نہ دوں صرف ایک لفظ پڑھنا ہے چلو میں ہی پڑھتا ہوں خیر یہ لکھے جی ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ مسمیات 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 اچھا ہم ذرا رکیا جی حضرت جی یہ جو ایک تفسیر ہے تفسیر احسن البیان جو بان تفسیر ہے مکے سے چھاپ کی آتی ہے وہ کالے رنگ کی جلد ہے قرآن والی ہے جو مکیوں فری لگتی ہے اگر آپ کو کہیں سے وہ مل جائے اس 31 نمبر آیت کی تفسیر دیکھنا میں پڑھے 29 تھلے لکھے ہیں آدم کو اللہ نے مسمیات یعنی شخصیات کے نام بتائے سبحان اللہ مولوی آدم سے پہلے کوئی شخصیات بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے آدم سے پہلے کوئی شخصیات تھی آدم سے پہلے جو شخصیات تھی انہی میں سے ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام علی ہے تیسری کا نام زہرا ہے اچھا ویسے کسی ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں گے میرا نام ہے ایک کے نام سے سبحان اللہ محمد ہے علی ہے کون بھی بڑا مزہ آیا ہے زہرا ہے کون ذرا اس تو اچھی بولے نہیں حسن ہے حسین ہے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے مل جائے چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ممبر بنا رسول کا عرش بری اگر شبیر کی نشست ہے کانے رسول کے جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی چیز مانا کرتا ممبر بنا رسول کا ارے ممبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کانے رسول کے مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول خوش رہے اچھا مجھے کچھ تھکے نہیں تھے میں نا 10 کو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں بس ہے مجھے 10 کو آیتیں سننے پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ نے حضرت آدم کو بلایا آدم اللہ کا پہلا خلیفہ ہے آدم اللہ کا پہلا درویش ہے آدم اللہ کا پہلا صوفی ہے بھائی آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد بھئی میرے پاس گفتگو نہیں کرتی سورہ صاد 38 نمبر سورہ ہے سورہ زمر 39 سورہ صافات 37 سورہ صاد 38 اس کی میں 70 نمبر آیت کو دیکھنے لگا ہوں آدم اللہ کا پہلا فقیر اللہ نے پیری مریدی آغاز کی تھی آدم کو درویشی کا آغاز رب آدم سے ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین ملائکہ جے تسی کہو تے میں مٹی دا بشر بنا لوں کون دا بشر مٹی دا کون تواڈے کی لگے تواڈی خیر ہوگی ابا یہ دا مطلب ہے ساڈا ابا بنیا مٹی دا ہمارے ابا
بے فکر ہو کے بولو ہمارے ابا اچھا رکیے جی مولا ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا تو ہمیں اللہ سورۃ الدہر میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس فرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. یہ کا مطلب ہے ہم بنے پانی کے ابا بنا مٹی کا. ہم پانی ابا مٹی, ہم پانی ابا مٹی. یہ کا مطلب ہے قرآن دستا ہے کیا اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں, اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں, اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں. یہ جدوں اسی اپنے ابے ورگے نہیں زہرا دے ابے ورگے نہیں سلامت رہے. کوئی مشل نہ جانی دی قسم رب چاہے جدی چڑھتی جوانی دی, او کوئی مشل نہ ٹھولت دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے میں تغادا شرمائے ماں جان دے گورے میں گل موتیاں دی گاندیاں نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے دل دا چالیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے جان اکھیاں دا. تو جی آجو اللہ فرماتا ہے ملائکہ ہم مٹی سے بشر بنائے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ بسم اللہ بیٹا جیتے رہیں. میں بیٹا نہ بھی بس بیٹا سن لے بیٹا خاموش, اور بیٹا خاموش, اور چاند خاموش. ہم مٹی سے بشر بنائیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر ہم اسے سجائیں. پہلے آدم بنائیں گے خلیفہ, پھر اسے سجائیں گے. یہ کا مطلب ہے جیڑا جیدہ خلیفہ ہوگے بناندہ بھی آپ پہ یہ سجاندہ بھی آپ پہ. اگر سمجھ آ رہی ہے خلیفے اپنی مرضی سے نہیں بنے بیٹھے, کوئی بنانے والا ہے وہ انہیں سجانے والا ہے. اچھا بھائی آدم مولا پھر اللہ فرماتا ہے ہم پہلے آدم بنائیں گے پھر ہم اسے سجائیں گے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي پھر اس میں ہم اپنی روح پھونکیں گے. اپنی روح اپنی کس کی؟ اپنی کی دی اللہ دی کی کتھے آدم علیہ السلام دے وچ فیہ ونفخت فیہ اس میں ہماری روح, جسم آدم دا روح اللہ دی. نہیں تو دی چپ بیٹھے ہو, جسم آدم دا وچ روح. مولوی جی شرک تے نہیں ہویا, جسم آدم دا وچ روح. بے فکر ہو کے بولو روح. جسم آدم کا ہو اس میں روح اللہ کی ہو, شرک نہیں ہوتا. تو اگر جسم محمد کا ہو اس میں نور اللہ کا ہو. بولو تو صحیح, جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو جلدی سے. یہ کا مطلب ہے شرک نہیں ہوا, مل کے کہو سبحان اللہ یارا. نہیں ابھی بھی آواز کم ہے, جانچ کے کہو سبحان اللہ. فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي پھر ہم آدم میں اپنی روح پھونکیں گے. جسم آدم کا روح ادھر ہے, سلامت رہے مولا. پھر اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي پھر ہم آدم میں اپنی روح پھونکیں گے. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. مولا پھر اللہ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے جھک جانا. سارے جھک جانا. تو مولا سارے جھک کے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے جھک گئے الا ابلیس. الا مگر ابلیس نہیں جھکتا. مولا یہ کیوں ہے میں پوچھ لینے ہیں. اور مولا جو سارے جھک گئے نے تے اینو کیوں ہے میں اگے پوچھ لینے ہیں بھئی ابھی اللہ پوچھے ہے تے میں لگا پڑھن. اللہ فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. اللہ فرماتا ہے اے ابلیس کس شے نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں پنجابی ترجمہ کروں. پنجابی ترجمہ ہے کہ اللہ فرمایا جو سارے چپ گئے نے تینوں کی ہے. آئے جو سارے چپ گئے نے تینوں کی ہے. اور جو سارے مناندے نے میں تانوں کی ہے. بولو بھی کہ اللہ فرمایا قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. تجھے کیا ہوا جبکہ میں آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں. میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں چپ بیٹھے ہو اور جنہیں ہاتھ ہوں وہ اللہ نہیں ہوتا.
فری حق فری حق فری اللہ فرمایا قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ملائکہ سنو ابلیس تمہیں کیا ہوا اسے سجدہ نہیں کیا میں انہوں دماغ ہتھا نہ بنایا ہے یہ دا مطلب ہے کام ہتھا تو شروع ہو گئے ہیں تمہاری تجھے سمجھے نہیں میں کو گھر پہ کرنا صوفی بن گیا ہے لگے ہاتھ میں کون کون سمجھ آئیے فیض جو لبنا ہتھا ہی کوئی لبنا ہے بات نصیب ہے نہیں کہ ہتھا جاتا ہی کر دیتے کوئی نہیں یار میری گھر سنو یارا وہ گھر لمبی ہو گئی یار وہ جٹا دا منڈا ٹوڑ گیا پیر میرے علی کو جا کے میں شاہی بیعت کرو آپ فرمانے برا آجی مطلب میں چاہتے ان میرے علی کھجے پیر میرے شاہ اور پیر میرے علی دانت سے آپ فرمانے نیڑے یا جٹا دا جوان منڈا نیڑے ہویا ہتھا میں چاہتے تھے آپ دیتے سمجھا چلا جا یہ ہتھا میں چاہتے کہ کار ٹوڑ کے جانے پہلی ماج مر گئی دوجا دن چڑھے کوڑ مر گئے تیجا دن چڑھے کٹی ہوئی مر گئے اور پینڈا نے اندر کی کیتا ہی اندر پتہ نہیں میرے علی مارتے ہیں ان کو بولے بیلی بھی اچھی ہوتے ہیں اور بیلیاں کے چل واپس کر کے آ وہ جڑی بیعت کیتی ہے نا وہ بیلیاں سمجھا چھڑی گل جا واپس کر کے آ وہ تو ہی واپس ٹوٹ کے جٹا دا منڈا تے پیر میرے شاہ فجر کی نماز پڑھا کے مریداں وچ بیٹھے ہیں قریب کہتے ہیں حضور آپ فرمو یار تو پرسوں بیعت ہو گئی ہے حضور میں نہ بیعت واپس کر رہا ہے بھائی آپ فرماندے نے جنی کریدا یوم ندعو کل اناس بامامہم بیٹا یہ طریقت کا رشتہ ہے یہ پیر اور مرید دنیا کا رشتہ نہیں ہے ہم ہمیں تمہاری جان کی بھی ذمہ داری نہیں دیں گے یہ معرفت کا رشتہ ہے یہ اللہ کی محبت نہیں حضور مجھے نہیں پتا بس میری بیعت واپس کرو حضور میری بیعت واپس کرو آپ فرمایا اچھا باز نہیں ہونا نہیں نیڑے آؤ یہ جٹا دا منڈا نیڑے ہویا آپ فرمایا دین آفیوں میں دیتے تھا انہیں ہتھا میں چاپ دیتے ہیں میرے شاہ صاحب نے اپنی چادر ہوتے پائی فرمایا پڑھنا میرے نانے دے درود انہیں درود پڑھنا شروع کیتے تھے ہوں بیندا پتا کہ یہ میرا ہاتھ پیر میرے دے ہاتھ سے پیر میرے دے ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ سے پیر سیال دا ہاتھ قبلہ عالم دے ہاتھ سے قبلہ عالم دا ہاتھ خواجہ نظام دے ہاتھ سے خواجہ نظام دا ہاتھ گنجے شکر دے ہاتھ سے گنجے شکر دا ہاتھ خواجہ قطب دے ہاتھ سے خواجہ قطب دا ہاتھ خواجہ معین دے ہاتھ سے خواجہ معین دا ہاتھ ممشاد علوی دے ہاتھ سے ممشاد علوی دا ہاتھ حذیفہ دے ہاتھ سے حذیفہ دا ہاتھ حسن بصری دے ہاتھ سے حسن بصری دا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ سے مولا علی دا ہاتھ محمد رسول اللہ دے ہاتھ میں چھے اور جدو انہیں دیکھیا نا کہ میرا ہاتھ میرے علی نے پڑے ہے تے میرے علی کی وجہ تو مولا علی نے پڑے ہے میرے علی کی وجہ تو محمد رسول اللہ نے پڑے ہے انہیں میں ہاتھ چھڑانا نہ پیا ایک آن بار گئے بابا جی ہاتھ نہ چھڑے آجے آپ فرمانے نے چھڑاؤ آنگا نہ چھڑے آجے آپ آنگا نے چھڑاؤ آنگا نہ چھڑے آجے آپ آنگا نے چھڑاؤ آنگا نہ چھڑے آجے آپ آنگا نے چھڑاؤ قدمہ کے اجلا کے اندر سونے پاوے ساریاں کٹیاں مرجن پاوے سارے ڈنگر مرجن پاوے میں آپ مرجن میرا ہاتھ نہ چھڑے اور جدہ ہاتھ ہے اچھی زبان اللہ کرو یارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں ویسے لیٹ سا ہو رہا ہوں اچھا قالا انا خیر منہ انہیں کہا میں نہیں چھپنا اللہ فرمائے کیا ہو کی ہویا کہندہ میں تو بہتر ہوں لو ہے جسطان کوئی گھر کر چھڑیے جیسا انہیں کیا میں انہیں تو بہتر ہوں اے ہی تشتان ہے اور نہیں تھی سمجھے نہیں کو گھر کر چھڑیے اور جڑا اندر ہی اندر اپنے آپ کو دوجہ کو بہتر سمجھے وہ ابلیس ہے کالے منڈے کپڑے تے کالا منڈا پیش نہیں پڑیا میں پھر آتے روک کے اندر ویش ہے فرید ہے اور جس کے کنجے شکل اچھی کا وہ سبحان اللہ جس کے میں چکا انا خیر
اچھا انہیں بہتر ہوتی دلیل دیتی ہے دلیل ہے انہیں بڑھیا ہے جون کر رہا ہوں سلامت ہوں انہیں کہا میں بہتر ہوں فرمایا تو کیوں بہتر ہے انہیں کہا میں پتا کہ میں بہتر ہوں خلقتانی من النار منو آگ دا بنایا ہے وخلقتہ من تین ان مٹی دا بنایا ہے میں آگ دا یہ مٹی ہے اللہ جی ایتھو کام شروع ہے جی اے جی پہلا جن نے نبی نو مٹی کیا اے جی اس کو پہلے نہیں کہے گیا ایتھو کام شروع ہے انہیں کہا میں آگ کا اچھا ویسے میں ایک گل ہے آگ کی فطرت میں تکبر ہے آگ نہیں چکتی کوشش بھی نہ کرے جی آگ نہیں چکتی اوہ آگ نہیں چکتی میں پیانا اچھا جاؤ کر جا کے تجربہ کر لے بال لو تیلی تے کرو کوشش پھر آگ نہیں چکے گی اچھا وہ تیلی چک دے گی ہاں جی لکڑی ہے نا مٹی کی چوائی یہ مطلب ہے آگ نہیں چک دی تے مٹی جنگی روی پھڑ کے اتنے پھٹی جاؤ تھلے ہی آئے گی یہ مطلب جڑا آکڑ کے شیطان دی اولاد ہے جڑا چک گیا آدم دا پتر ہے اچھا حضرت یاد کرے بس میں آپ کی آیات دے دے رہا ہوں اللہ فرمائے تینوں کی ہے جدو سارے چکرے تینوں کی ہے میں نے کہا خلقتنا من النار وخلقتہ من طین میں آگ کا مٹیاں انہیں جدو نبی نو مٹی کہے نا قال فخرج اللہ فرمائے دہاؤ اچھا ٹھہرو اس میں ٹھہرو ایتھے ترجمہ پتہ کہ فخرج نکل جاؤ فخرج گیٹ ڈاؤن فرام دس ہیئر جل دہاؤ اچھا بندے نے میرا منہ پہ کہ دہاؤ کیا میں کہتا مطلب توڑے خیلے مسکرا کے کہتے دباؤ جو لینا دباؤ جی دباؤ جا کہتا ہوں نکل میں دومی ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا اللہ تو فرمانے کا دباؤ جا اے جنتی سارے فرشتے نے استاد ہے تو فرمانے دباؤ اور فرمانے جیسے آدم فقیر عمدہ ہوئے شیطان کا دیگا یہ مطلب ہے جیسے فقیر بیٹھے ہوں گا اس سے شیطان کا کریں بیٹھا ہوئے شیطان دا اتھے کوئی نہیں کام تے اتھے فرید بیٹھا ہوئے اتھے بہار میر بیٹھا ہوئے اور جتھے علی بیٹھا ہوئے جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ ہو جا بس میں بھی دو چار لفظ رہے دہا گھنٹا نکل جا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ رجیم ہے تو رجیم پھٹکار روندا ہوا وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي تم پہ میری لعنت ہے اللہ فرماتا ہے بندیاں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ابلیس تے میری لعنت ہے یہ مطلب ہے ایک گل پکی ہو گئی اسی یہی سمجھتے سا کہ ساڈا رب صرف یار تے درود ہی بھیجدا ہے اے فائد نے دس چھڈیا ہے یار تے درود بھی آپ ہی کردا ہے یار تے دشمن تے لعنت بھی آپ ہی کردا تے پھر لعنت اج ہی نہیں الہ یوم الدین چل قیامت تک لعنتی جیڑے زمانے چھے نا وہ دیتے بھی لانا دے جنہوں سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ سبحان اچھا بھائی آجو اللہ سمجھ چل لانتی دہو رجیم لانتی پھٹکار روندا ہوا اللہ سمجھ لانتی یہ شیطان کو پتہ کیا تھا قال ربی اے میرے رب قال ربی اے میرے رب مولا تینوں تے مند ہے فرمایا مینوں من دے تاویں لعنت نہیں میرے دوستاں غور نہیں کیتا میں پھر دو ہاتھ جوڑ کے پوچھنا اللہ تینوں من دے اور میں مینوں من دے نا تائیں تے لعنت نہیں میرے دوستاں غور نہیں کیتا میں من دے میں پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اللہ تینوں من دے اور فرمایا قیامت تک بندیاں نوں سمجھ ہونی چاہیے جیڑا صرف مینوں من دے نا وہی تے لعنت ہوئے فقیر کو منوانا چاہنا انہوں کیوں نہ کرتا آیا جیڑا آدم نو نہ مندے جے او لعنتی ہے آدم بولو تے صحیح جیڑا آدم نو نہ مندے جے او لعنتی ہے تے جیڑا آدم دے مرشد نو نہ مندے تے مرشد جنہاں نو منوانا چاہندے نے انہاں نو منے بڑا لعنتی ہے میں بات ختم کروں آپ سے اجازت لوں اللہ فرمائے کالا شیطان نے کالا ربی اے میرے رب فانذرنی ایک مہربانی کر
الا یوم یبعثون منو زندگی اس دن تک دے. آپ ادھر آئے گا میرے پاس, آپ ادھر آئے. ایک تو ترجمہ پڑھنا ہے, اچھی پڑھنا ہے. تو مجھے اچھی تو مجھے مہلت دے, تو مجھے مہلت دے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیطان. کینوں؟ تو مجھے مہلت دے. کب تک؟ اس دن تک کہ اٹھائے جائیں. فرمایا تو کہ اٹھائے جائیں. کی مطلب کون اٹھائے جائیں؟ جوندے رہو. اے دیکھیں جو انہیں سارے جواب دینا. بندے کتھوں؟ واہ واہ واہ, اس وقت میں شوقیاں کر چھڑے. محنت نہیں کر رہی بھائی. قرآن پڑھ کے تسا جواب دیتا ہے کہ وہ جدو قیامت والے دن بندے قبراں وچ اٹھائے جان گے نا, ایک ابلیس کہتا ہے مینوں اس دن تک زندگی دے. رکیا جی جدو اے آدم بنے ہیں بندے ایسا جواب دیو. اے جدو دی گل پہ کرنے ہوا ہے جنت وچ گئے دانا کھاتا ہے. قل نهبط منها جميعا فإذا يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زمین تے اترے نے, آدم کی اولاد پیدا ہوئی ہے, حابیل قابیل آئے نے, قبراں بنیاں نے, قبراں پھٹیاں نے, بندے اٹھے نے. کمال نہیں ہو گئی. اس پلیت کو پتہ ہے آدم جنت تے جائے گا, دانا کھائے گا, زمین تے جائے گا, اولاد پیدا ہوئے گی, پھر قبراں میں جان گے, پھر قبراں پھٹن گیاں, پھر محمد آؤں گے. آن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے, آن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے, آن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے. تے جے آن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے فرید نو نہیں پتہ. میرے پاپا فرید بابا گنجے شکر, میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی, میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا مجھ کو, منزل ملی, میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. خوش رہیے, سلامت رہیں, آباد رہیں. بسم اللہ بسم اللہ. آپ خوش رہیں, آپ سدا خوش رہیں. اگر قرآن سمجھ آ رہے ہیں تو ایک آیت اور رہ گئی, بس یہ ایک آیت اور سمجھ لیں اور پھر میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. لگی آخری آیت ہے. انہیں اکثر زندگی دے پتہ کہوں تک قیامت تک. اللہ سے میں قالا فإنک من المنظرین. جا دے چھڑیے. میں ترجمہ کر چھڑے اپنے ستے میں. شیطان آتا ہے زندگی بتا, اللہ فرما چاہیے دے چھڑی. نہیں تو غور ہی نہیں کیتا. اگر پلیت کا میں زندگی بتا تے اللہ بتاتا ہے کیا تیرے فرید کا میں. حضرت میں سچ مجھے لیٹ ہو گیا, میں بس یہ آیت پڑھ کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. آخیا زندگی اللہ سمجھا دیتی. انہیں شیطان پتہ کیا اندر شیطان. لو جی میری بات سنیں بیٹا, میری بات سنیں. یہ جو لفظ اگلے ہیں نا, یہ سمجھانے کے لیے میں پھر کبھی آیا حضرت شاہ جی کے پاس بیٹھا ہوا تو یہ سمجھانے کے لیے سورۃ دخان باقاعدہ پڑھوں گا. آج نہیں, یہ میرا بات رہا. انہیں کیا زندگی دے اللہ سمجھا دیتی. ان ایک کو پتہ کیا اندر کالا فبعزتی کا. ٹھیک ہے اللہ ان کو من زندگی دے چھڑیے. ان سے میں تیری عزت دی قسم. میں دوستہ اور بھی تھا تیری نہیں, تیری عزت میں بیانہ تیری نہیں. فبی عزتی کا. میرا دیکھو گے مسئلہ سمجھ آئے گا. شیطان آتا ہے منو تیری عزت. یہ دا مطلب ہے پلیت نو پتہ ہے اوہدی بھی کوئی عزت ہے. نہیں میرے دوست بھی نہیں کیتا. شیطان نو پتہ ہے اوہدی بھی کوئی عزت ہے. نہیں اگر میں چوپ بیٹھ چلے. اچھا ٹھہرو, ان میں لگا آخری جملہ دے کے طرف جاؤ گے. اللہ کی عزت کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی عزت کو سیدہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس جملے تے اچھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں. قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں.
لیکن میں سیدنا کی عزت پہ ایک حدیث لگا پڑھنا دھیان میں رہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اذا دخلت فاطمہ تو فاطمہ جب بھی مصطفیٰ کی طرف آتی قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے. نہیں تو سن دھیان ہی نہیں کیتا آیا کون ہے کھڑوتا کون ہے. نہیں تو سن نے بھی غور ہی نہیں کیتا آ کون رہا ہے کھڑا کون ہو رہا ہے. اچھا بھی خیر میں سمجھا اے میں بیٹھا میرے مرشد آ جانے سے میں بیٹھا رہا گا نہیں تو نہیں بولے ہو دیکھیں میرے مرشد بیٹھے ہوں گنجے شکر آ جانے میرے مرشد بیٹھے رہنے گے نہیں دیکھیں گنجے شکر بیٹھے ہوں مولا علی آ جانے گنجے شکر بیٹھے رہنے گے نہیں سارے ولی بھی بیٹھے ہوں نبی بھی بیٹھے ہوں علی بھی بیٹھے ہوں محمد آ جانے جواب جو بیٹھے رہنے نہیں تو پھر مجھے کہنے دو جس کے عدم میں کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں جس کے عدم میں کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہو جلال منو عزت خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں. بڑے آسان انداز سے آپ نے قرآن سن لیا. اللہ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے. وہ بابا جی بیٹھے سن دے فیض بنتے سن پہ اب بابا جدو بنڈیا فیض ہی بنڈے مرید فیض لیندے سن پہ بس کہ میں نے قرآن پڑھ لیا میں بھی آیا تو یہاں سے پھر بات شروع کریں گے. وہ ایک صاحب آئے تھے سوچیا میں بھی جا کے دیکھا بڑی مشہوری ہے بابا جی تھی تے آ گیا ایس کر کے بیٹھ کے ٹر پیا جدو ٹر پیا تے بابا جی دی نظر پہ دعا کرو نظر پہ مشتہ دی نظر پہ گئی تے جاندے مولوی کو آپ آواز مار دے حضرت جدو کہنے حضرت وہ تھے کرو گیا ڈر گیا گھبرا گیا پیچھا مڑ کے دیکھیا جی پورا ہو. ایک مرید قدمہ تے بیٹھا دی خدمت اطلاع کے اندر دوری نہیں جان دے ہو دوجہ بے لیے پریشان کرے گا آپ فرمائے چوپ کریں بلائیں نہیں کچھ دئیے بس بھئی ابھی 2 جملے رہ گئے یہ آ گیا آپ فرمائے بیٹھو حضرت کدھر آئے سو کہتا کچھ نہیں ہو بس ہو بڑیاں تو پاس ہونیاں سن تھوڑیاں تے میں کہ میں بھی دیکھا ہوا جال کیڑا ہے باندھے ہو تے مچھلیاں پھا رہے. اچھا بھئی بابا جی نے ذرا غصہ نہیں کیتا بابے غصہ نہیں سن کر دے میں بیان نہ بابے پچھو ہی غصہ نہیں آئے جے کوئی قتل کرنا آ جائے شربت پہ آ چھڑ دے آئے خدا غور ہی نہیں کیتا آئے جے کوئی پتھر دے پتھر مارے پتھر دے پتھر مارے پتھر دے پتھر مارے پتھر دے پتھر مارے ائی تو خون چلتا ہویا نالین تک آئے تے پھر جلال چاہ کے اللہ پوچھ دے آمین دلال جے کمیں تے دومی پہاڑے نہ تے سوٹ نہ چھٹا اے دا مطلب ہے رب جلال وچ بھی آوے محمد کو پوچھ دے بولو تے صحیح کیا. اچھا بھائی غصہ نہیں کیتا بس بات لمبی ہو رہی ہے بات بابا جی فرماندے نے بیٹھ جاؤ حضرت مولانا صاحب بیٹھ گئے آپ فرماندے نے ایک تو لے آؤ ذرا لنگر لے آؤ. ہاں یہ لنگر وہ لنگر آ گیا تے دودھ دا پیالہ آپ فرماندے نے مولوی جی جال شال چھڈو دودھ پیو. مولوی صاحب راہ دودھ دا پیالہ پڑیا تے لباں دے لگے نیڑے کرن تے جی گھٹ نہیں لایا اجے نیڑے کیتا بابا جی نے آرام نال سجا گوڈا مولانا صاحب دے گوڈے تے نال لایا گوڈا نال لگن دی دیرے مولانا صاحب کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے وچ گنبد خزرا ہے. خیال کیتا ہے بس 2 جملے رہ گئے بھائی دوستو صرف 2 جملے رہ گئے. خیال کیتا ہے یہ دودھ وچ گنبد دا کی کام ہے نہیں میرا وہم ہے پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا پھڑ کر چھڈیا. مولوی صاحب نے دوجی باری گوڈا اوتے کیتا ہے بابا جی نے آرام نال سجا گوڈا نال لایا حضرت کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے گنبد نہیں سنہری جالی ہے. خیال کیتا جالی دا کی کام میں نہیں یہ بھی میرا وہم ہے پیالہ تھلے کیتا بابا جی نے آرام نال گوڈا پھڑ کر چھڈیا. لو جی آخری جملہ دی اجازت تیجی باری پیالہ اوتے کیتا ہے بابا جی نے آرام نال گوڈا مبارک نال لایا ہن حضرت کی ویندے نے گنبد نہیں جالی نہیں نظارہ اندر والا ہے. ہن اندر کی ہے میں تے نلائق پڑھیے جوتیاں بہن دے بھی قابل نہیں اے جنے اندر ویکھیا ہے نا اس ضرور آکھیا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جت شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں آواز آئی سبحان اللہ اجے بھی آواز نہیں آئی سبحان اللہ. بات مسیح زبان چوک میں سبحان اللہ مولا جرا اونچی سبحان اللہ کرے مدینہ وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر بندے چپ بیٹھے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل لکا ما احسن لکا ما اکمل لکا کتھے میرے علی کتھے تیری فنا مشتاق تھی
آ کے تھے جا لڑیا ہن پیالہ تھلے نہیں کردا ہن ویکھی جا رہے ہیں ہن کتے تھلے کرے ہن ویکھی جا رہے ہیں ہن تھلے نہیں کردا اچھا بھائی مولوی خیال کیتا میں جنی واری پیالہ تھلے اوتے کیتا نا میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگدی رہی ہے ادھر بابا جی لگے ہلن مولوی آواز ماردا ہے بابا جی گوڈا نہ ہلائیو جے ہائے بابا جی گوڈا نہ ہلائیو جے وقت علی اپنا گوڈا چکر کے فرماندے نے حضرت کی ہویا ہے حضور ہو نا حضور جی ہو نا آپ فرماندے نے کی حضور ہو نا آپ فرماندے نے کی حضور ہو نا بھائی آپ فرماندے نے چپ کر کے دودھ پیتے انہوں جال وہندہ پہلے مچھلیاں پسند یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو پاک وطن میں فرید نے بچھایا ہوا یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو لاہور میں داتا حجویر نے بچھایا ہوا ہے بغداد میں غوثیات میں بہت دعا کرو اس جال ہے جو پھنسی رہی ہے آئی بولوں میں تسلیمہ یہ جال ہمیں شیخ سے ملتا ہے اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے اور جس کا شیخ نہیں فکر کرے اس کا شیخ ہے ذکر کرے بات تو یہ ہے جو آپ تک پہنچانی تھی اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے میں کافی لیٹ ہوں آپ دعا فرمائیے گا میں نے بڑی تیزی سے اب جانا ہے اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے گھنٹے سے زیادہ میں نے کر چکا پھر آئے انشاءاللہ باتیں کریں گے